الم تر الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے عرض کیا ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کا مطالبہ۔ علم ترا الی الملاء من بنی اسرائیل، اس سے سردار لوگ مراد ہیں۔ سابقہ قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کیا ہے تاکہ جہاد و قتال کی ترغیب دی جائے۔ جب کہ بنی اسرائیل کی بادشاہت اور تسلط کا زمانہ دور ہو گیا تھا تو جابر و ظالم لوگوں نے ان پر تسلط قائم کر لیا، ان کے گھروں اور علاقوں پر دوسرے لوگوں کا غلبہ ہو گیا۔ لنبی لہم کہا جاتا ہے کہ اس نبی سے مراد سمیہ ہے۔ من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ اب لنا مالکا، ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کی رائے پر عمل کریں۔ نقاتل، ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد و قتال کریں۔ فلما کتبا، جب فرض کر دیا گیا، تولوا، نیتوں کے اضطراب اور ارادوں کے فتور کی وجہ سے وہ پھر گئے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں کشادگی دی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فراخی والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ کا بیان۔ وقال لهم نبیہم، اس سے مراد سمیہ ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر مقرر کیا ہے، تمہیں اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ طالوت نبیوں کی نسل بنی لادی سے نہ تھا اور نہ بادشاہوں کی نسل بنی یہوذا سے تھا، اس لیے قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے، وہ نہ تو بادشاہ کے خاندان سے ہے اور نہ اسے مال و دولت کی وسعت ملی ہے کہ ہم اس کی خاندانی وجاہت یا اس کے مال کی وجہ سے اس کی پیروی کریں۔
استفاہ علیکم، اس نے اسے چنا ہے، اور اللہ کا انتخاب قطعی حجت ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم، اور اسے علم میں کشادگی دی ہے، اس پر انسان کا دار و مدار ہے اور یہ تمام فضائل کی جڑ ہے۔ نیز یہ ترجیح کا سب سے بڑا سبب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے الجسم یعنی جسمانی قوت میں بھی عطا زیادہ کیا ہے، جس کا اثر جنگوں وغیرہ میں ظاہر ہوتا ہے، تو وہ بھی دین و بدن دونوں میں قوی ہے۔ اس کی تدبیر کا عمدہ ہونا حربی امر ہے، اسی چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ کہ خاندانی شرافت کا۔ شخصی فضائل اس پر ترجیح رکھتے ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اصل بادشاہ تو اللہ کی ہے، اور بندے وہی ہیں جو اس کے بندے ہیں۔ تمہاری اور تمہارے اس چیز پر اعتراض کی کیا حیثیت ہے جو تمہاری نہیں ہے، اور نہ تمہارا اس میں کوئی اختیار ہی ہے۔ واسع، وسیع فضل والا ہے، علیم، خوب جاننے والا، خوب علم والا ہے، جو بادشاہت کا حقدار ہے اور وہ اسی کے شایان شان ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں، فرشتے سے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقی ماندہ چیزوں کا بیان۔ التابوت، ابن عباس سے روایت ہے کہ عمالقہ نے بنی اسرائیل سے تابوت چھین لیا تھا، تو فرشتے اسے آسمان و زمین کے درمیان اٹھا کر لائے، جبکہ وہ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے طالوت کے پاس رکھ دیا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی اطاعت اختیار کی اور اسے بادشاہ تسلیم کر لیا، اور جب قتال کے لیے حاضر ہوتے تو اس تابوت کو اپنے آگے رکھتے۔ سکینۃ، سکینہ سکون سے ہے، اس سے مراد وقار اور اطمینان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ طالوت کے معاملے میں جو تم نے اختلاف کیا، یہ تابوت تمہارے دلوں کے سکون کا باعث ہے اور دشمن سے مقابلے کے وقت دل کی مضبوطی کا سبب ہے۔ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا اس میں سے چند باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ ان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور تختیوں کے ٹکڑے تھے جن پر پہلی مرتبہ تورات لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون سے مراد وہ خود دونوں ہیں، یعنی جو کچھ حضرت ہارون و موسیٰ نے چھوڑا تھا۔